اور اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات فرض کے درجے کے ہیں، کہیں حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا، تم میں سے جس کی استطاعت ہو بس چلے تو اس کام کو نہ کرے، اس کام کو کرے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو نہ کرے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور صرف یہ بتانا ہے کہ جو پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی، لیکن الفاظ سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ضروری اور فرض کے درجے کی چیز ہے۔ مثلاً یہ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں ان کی عزت اور احترام ضروری ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو چیزیں قربانی کے جانور اور یہ سب چیزیں ان کا احترام ضروری ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے موقع پہ فرمایا کہ اگر شکار کرو گے تو اتنا اور اتنا جرمانہ دو گے۔ اب حکم دیکھیں کیا ہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کی حالت سے نکل جاؤ تو فَاسْتَادُوا، شکار کرو۔ اب اگر خدا کے اس حکم کو فرض مان لیا جائے تو جتنے بھی لاکھوں کے حساب سے حاجی اور ہزاروں میں حج ہوتا ہے پھر سب چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں اور شکار کریں۔ حالانکہ اللہ کے فرمانے کا مقصد اتنا سا ہے کہ جو تم پر پابندی لگائی گئی تھی کہ شکار نہیں کرنا، اب احرام کے کھل جانے پہ وہ پابندی ختم ہوئی اور اب تم جانوروں کا شکار کر سکتے ہو۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے اپنا لی، اور ان کا اجتہاد اس چیز پہ رہا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اور وہ کام انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جو کچھ ہے یہ صحیح ہے اور لوگوں اس کو قائم کرو۔ مفہوم اس آیت کا یہی بنتا ہے۔ اور ان چیزوں میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد سے شروع کی تھی اور پھر اللہ نے اس کی تائید کے لیے وحی نازل کر دی، سب سے زیادہ اگر کہیں پائی جاتی ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ملیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، وہ ان کی اپنی رائے تھی، ذاتی اجتہاد تھا، اور صوفیہ کے بقول اللہ کے ہاں سے انہیں الہام ہوا اور انہوں نے وہ بات کہہ دی، اور جب بات کہہ دی تو اللہ نے ان کی اس بات کی تائید میں وحی نازل کر دی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ایسے کرو۔ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مردوں میں آپ کے پاس آتی تھیں، کوئی گھر کا کام، کوئی اور بات، کوئی شرعی مسئلہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ اگر پردے کے بارے میں کوئی آیت نازل کر دیتا
تاکہ آپ کی اہلیہ اور آپ کی بیویاں اور آپ کے گھر والے جو ایسے آتے ہیں ان کے آنے پہ کچھ روک ٹوک ہوتی۔ اور پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے وحی نازل کی اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم میں سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے نیکی کرے گی ہم اسے بہت اجر دیں گے، اور جو کوئی خراب کام کرے گی دیکھو عذاب بھی اتنا ہی ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو اور خدا سزا دینا چاہے تو نہ دے پائے۔ پھر انہی آیات میں پردے کی آیت نازل فرما دی اور کہا کہ دیکھو تم اس طرح حجاب میں آیا کرو گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اجتہاد یا رائے تھی اس کی تائید میں قرآن نے آیات نازل کی۔ پھر اسی طرح مقام ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس میں کھدے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بہت جگہ ایسے پتھر ملیں گے کہ آپ چلے جائیں گرو نانک بابا، یہاں حسن ابدال، تو ہم نے دیکھا بالکل واضح طور پہ ہاتھ کا نشان پورا پیوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات وہاں پہ مقام ابراہیم پہ۔ اور اس مقام کی عظمت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ خاص طور پہ بنا لیں کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جائے، یعنی جو بھی طواف سے فارغ ہوتا ہے 2 رکعتیں اس نے پڑھنی ہے تو یہاں آ کر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وحی بھیجی اور کہا کہ وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا۔ بہت ہیں، شاید 13 سے بھی زیادہ واقعات ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے جگہ جمع کر دی ہیں اپنے رسائل میں۔ اسی طرح یہ جو جمعہ ہے یہ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا۔ اس جمعے کا آغاز وحی سے نہیں ہوا، ہوتا یہ تھا، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت عقبہ ہوئی، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، اور بیعت عقبہ یہ بات چلی آتی ہے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، اس سے خط لکھا مدینہ منورہ کے گورنر کو، اور اس وقت مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور امیر المومنین حاکم وقت نے خط لکھا کہ جتنے بھی آثار اور جتنی مساجد اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقینی طور پہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں وہاں پہ مسجدیں بنا دی جائیں۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ کے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے مساجد بنائیں۔ یہ جہاں پر بیعت ہوئی تھی عقبہ کی، عقبہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ تم بدر کو روتے پھرتے ہو، عقبہ تو اس سے بھی بڑی چیز۔ حقیقت میں عقبہ بہت بڑی چیز، وہ بنیاد تھی اسلام کی۔ اہل مکہ نے ستایا اور آپ ہجرت پر مجبور، ہجرت کہاں کرتے؟ سب سے پہلے ڈول ڈالا اہل مدینہ نے، اور انہوں نے کہا یہ تو وہی ہستی ہے جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں، بس یہودیوں کو نہ آنے دینا، بیعت کرو اس آدمی کی، اور بیعت ہوئی۔ وہ بیعت جہاں ہوئی تھی
وہ سارے آثار اپنے زمانے میں ان ظالموں وہابیوں نے مٹا دیے تھے۔ خدا کی شان ہے کہ اس میں کوئی چیز باقی انہوں نے نہیں رہنے دی تھی۔ چنانچہ اس بیت عقبہ کی مسجد کو دیکھنے کے لیے ہمیں بڑا طویل سفر کرنا پڑا، اور پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے پہنچے تو مسجد بوسیدہ حالت میں تھی۔ اب خدا کی شان ہے کہ اس شدت میں کوئی کمی آئی اور پوری امت واجب القتل اور گمراہ قرار نہیں پائی، اور اس وہابیت کا زور ٹوٹا، اور اب مینا میں انہوں نے مسجد بنا دی ہے، شاندار مسجد، اور وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ چھپ کے بیعت لی تھی۔ یہ لوگ جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ، ان میں سب سے بڑی ہستی اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور اسعد قبیلے کے اعتبار سے دولت اور نسب ہر اعتبار سے بڑے آدمی تھے۔ اسعد ابن زرارہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہودی ہفتے کے دن خدا کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو کرتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی کوئی دن مقرر کریں اور صرف اللہ کو یاد کریں۔ چنانچہ سب نے مشورے سے یہ طے کیا کہ جمعے کے دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اسد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور ان کے دوستوں سے کہ پہلا جمعہ نماز جو تم لوگوں نے پڑھی اور تم لوگ اکٹھے ہوئے اور خدا کا ذکر کرتے رہے، تو وہ نماز کس صورت میں تھی؟ ایسے ہی جماعت تھی، خطبہ تھا، نہیں تھا، اس بڑے اختلافات، لیکن بہرحال اسد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم 40 تھے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں بھی 40 مسلمان جمع ہوں جمعہ ضروری۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان جمع ہوں اور خطبہ اور امام 1 اور 2 آدمی اگر ہیں 3 تو جمعہ پڑھیں گے، جمعہ فرض۔ اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اس جمعے کو قائم کیا، اور یہ ان کا اجتہاد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ ظاہر ہے کہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، اور اللہ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب آذان دی جائے، تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، کام کاج چھوڑ کے خدا کے ہاں حاضری دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی نماز کو فرض کیا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجتہاد کوئی دلیل نہیں ہے، اہل تشیع کا، اہل حدیث کا اور ہمارا یہ بنیادی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کا اجتہاد اتنی بڑی چیز ہے کہ بعض اوقات خدا نے وحی نازل کی ہے اس اجتہاد پہ، تم کہاں سے اسے کھیڑو؟ یہ اسد رضی اللہ عنہ کا اجتہاد، اور اس پہ جمعہ، اور پھر اللہ نے وحی نازل کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد، اور یہ وہ فرض ہے جو اسد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں کے ہمراہ پہلے قائم کیا ہے امت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بعد میں پڑھایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پہلے پڑھا۔ ایک آذان ہوتی تھی، اور وہ آذان جو پہلی آذان کہلاتی، اور پھر دوسری آذان ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام کے سامنے منبر پہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسری آذان مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی۔ چنانچہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بہت اصرار کیا ہے، اور بہت سے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء جمعے کی یہ دوسری آذان منبر کے سامنے کی بجائے مسجد کے دروازے پر دیتے ہیں، ان کے پاس بھی روایت۔ اور دوسری آذان اس طرح شروع ہوئی، اور دونوں آذانیں دی جاتی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ، ان کی تقریر، حالات حاضرہ پہ بحث، فوج کا بھیجنا وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ شروع ہوا کہ زوال سے پہلے لوگ جمع ہو جاتے تھے،
جمعے کے لیے، اور زوال سے پہلے جب مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہنچتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ صرف وہ واقعات سناتے تھے جہاں وہ خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے ہیں، یا جو کچھ بھی بیتی تھی احادیث سناتے رہتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین پہلا قدم مسجد میں ان کا وہ دیکھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر خطبہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد اذان ہوتی تھی، دوسری اذان، پھر خطبہ، اور اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے، اور خطبے میں بھی وہ نکیر کرتے تھے ان اعمال پہ جو لوگوں نے اپنائے ہیں اور اصل نہیں۔ آیا ہے حدیث میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت چیزیں آئی ہیں، مثلاً ایک مرتبہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر سے ہی زور سے آواز دی اور کہا یہ آنے کا وقت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مصروف تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا وضو کر کے پھر آئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہانے کا کہتے تھے اور تم وضو کر کے آ رہے۔ پھر وہ چپ ہو۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزانہ نہاتے تھے، یہ ان کی عادت تھی عمر بھر کی۔ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہا کے آیا ہوں ادب کی وجہ سے، ممکن ہے صبح نہا لیا ہو انہوں نے اور اب وضو کی ضرورت پیش آ گئی تو وضو کر رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ صبح کے نہائے ہوئے ہیں؟ اسی سے حنفیہ نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن سورج ڈوب جانے کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک کے لیے جو بھی غسل کرے گا وہ جمعے کا غسل کہلائے گا۔ البتہ سب سے زیادہ ثواب یہی ہے کہ اس غسل سے آ کے جمعے کی نماز پڑھے، مگر ہماری دلیل و مسلم کی روایت ہے، اس میں آتی ہے یہ بحث کہ ایک جگہ آیا ہے مہاجرین اور انصار، ان میں سے کوئی آدمی آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ پلائی، پھر وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ کون، پھر وہ کہتے ہیں بدر، پھر وہ کہتے ہیں بدر سے بھی جو پہلے تھے ان میں سے کوئی، بہرحال وہ لمبی بحث۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد آبادی مدینہ منورہ کی بڑھ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ایک جگہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک گھر بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا کون بنا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ شہر میں اتنی جگہ نہیں رہی، تو انہوں نے کہا بس یہ آخری گھر ہے جو بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جب آبادی یہاں تک پہنچ جائے پھر مدینہ میں کوئی گھر نیا نہیں بنے گا، پھر لوگوں کو کہنا کہ باہر جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی، لیکن ظاہر ہے جو آبادی تھی اس میں بھی ولادت میں اضافہ ہو گیا تو لوگ زیادہ ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان شروع کروائی۔ تیسری اذان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ زوال سے پہلے ایک اذان دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جلدی کرو اب جمعے کے لیے۔ وہ جو تیسری اذان تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو، اور وہ جو تیسری اذان دیتے تھے کہ جلدی کرو جمعے کے لیے آؤ، اسی وجہ سے حنبلی فقہا کہتے ہیں کہ جو پہلی اذان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی، جو حقیقت میں الٹی سائڈ سے چلیں تو تیسری اذان، وہ کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے تھی، اور زوال سے پہلے بھی جمعہ جائز ہے، حنبلی سے جائز سمجھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اب بھی جائیں تو جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ وقت سے بھی کبھی پہلے ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہ، امریکہ وغیرہ وغیرہ کئی جگہ ہم نے بھی دیکھا زوال سے پہلے جمعہ پڑھتے تھے، تو ہم نے کہا حنبلی ہوں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا پہلی اذان دو تاکہ لوگ اٹھیں، تیاری کریں، دوسری اذان اس کے بعد تو فرض ہو جاتا ہے، اس لیے جو دوسری اذان سے ہم اپنی اب پہلی اذان کہتے ہیں زوال کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، اس اذان کے بعد جمعے کے علاوہ کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ یہ جو اب پہلی اذان ہوتی ہے نا، اس اذان کے بعد امام کے لیے حرام ہے، حرام، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی تقریر کرے کہ لوگ
تنگ آ جائیں، پہلی اذان 12:30 بجے ہو گئی، نماز آپ جا کر 1:45 اور 2 بجے پڑھا رہے ہیں، یہ کوئی شریعت؟ لوگ کیا کریں گے 1.5 گھنٹہ 12:30 سے لے کے 2 بجے تک، 12:30 سے لے کے کوئی آدمی کیا کرے؟ بیٹھ جائے، کوئی کام نہیں کر سکتا یہ سارا وقت۔ اور ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہی زوال کا وقت داخل ہوتا تھا پہلی اذان ہو جاتی تھی۔ اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کیا جو ہی زوال کا وقت داخل ہو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے یا پہلی اذان کے بعد؟ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی زوال جمعے کے دن ہوتا تھا پہلی اذان کا حکم دیتے تھے، خود مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، یہ پہلی اذان دی جاتی تھی، اس کے بعد خطبے ہوتے تھے، پھر دوسری اذان، پھر خطبہ، پھر نماز ہو جاتی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عام دنوں میں کھانا کھا کر قیلولہ ظہر سے پہلے کرتے تھے، سو جاتے تھے، سیکنڈ ہاف دن کا پورا استعمال ہو سکے، ایک سنیپ نیند کا لے لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جمعے کے دن کے علاوہ مثلا 11 بجے کھانا کھا لیا، صبح 5 بجے 4 بجے کے اٹھے ہیں، صبح صادق سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں، 11 بجے کے قریب کھانا کھایا اور آرام سے 1 گھنٹہ سو گئے، اور اس کے بعد اٹھ کے وہ کہتے تھے پھر ہم ظہر پڑھتے تھے اور پھر باقی دن کے کام کرتے تھے سوائے جمعے کے، کہ جمعے کے دن تو پہلی اذان کا بس انتظار ہوتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما اور سب لوگ آ جاتے تھے، اور جمعے کے دن ہم روز مرہ کے معمول کے برعکس جمعے کے دن نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے اور نماز ہی کے بعد سوتے تھے، اور جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی پڑھاتے تھے کہ ہم باہر نکلتے تھے مسجد سے کے دروازوں سے اور سورج پوری شدت سے چمک رہا ہوتا تھا اور دیواروں کے سائے زمین پہ پڑتے نہیں تھے، اتنی جلدی پڑے نہیں ہوتے تھے کہ ہم سائے میں چل سکیں، ہم شدید دھوپ میں چل کے جاتے ہیں۔ اسی لیے حنفی فقہا میں جو اس طرف گئے ہیں کہ زوال کے بعد فوراً جمعہ پڑھا جائے، وہ اصل میں انہی احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ زوال کے وقت اذان ہوتی تھی، چلیے گنجائش ہو گئی کہ اذان زوال مثلا ہو گیا 12 بجے، اذان دے دی 12:15 بجے، کوئی حرج نہیں، اس کی بھی گنجائش مل گئی۔ اب اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ زوال کا وقت پتہ ہو، اور زوال کے وقت کے بعد اگر اس نے تھان پھیلا دیا ہے نا کہ یہ کپڑا دیکھ لیں اور اس نے پسند کر لیا ہے، اس نے کہا 2000 روپے یہ لیں آپ، تو اگر زوال ہو گیا ہے تو یہ 2000 روپے لینا جائز نہیں ہوں گے، کپڑا لپیٹ کے رکھ دے کہ صاحب جمعے کے بعد۔ اور یہ سارا وقت اللہ نے اپنی یاد کے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ جمعے کے دن عبادت کیا کرو، یہودی ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا موسیٰ یہ اللہ نے کیسا حکم دے دیا ہے، ہفتے کے دن ولیعذ باللہ خدا خود بھی فارغ ہوتا ہے، بائبل کے آغاز میں آیا ہے 7th ڈے، سیچرڈے جب آیا تو اللہ نے آرام کیا، اللہ خود بھی آرام کرتا ہے، خدا ہمیں بھی آرام دے، ہم عبادت کریں، سیچرڈے کو کر دیں، ہفتے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے ان کو کہا تھا اس سے ہٹ گئے ہیں، چلو ہفتے کے دن عبادت کر یوم السبت۔ پھر اس پہ عیسائیوں نے کہا اتوار دے دیں، فرمایا جب ہماری باری آئی تو ہم لوگوں نے جمعے کا انتخاب کیا، اور اللہ نے کہا تم ٹھیک اس چیز تک پہنچے ہو جو میری خوشی ہے، اور تم پہلی امت ہو جس کا حساب لیا جائے گا اور دنیا میں آخری امت ہو جسے بھیجا جائے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو فرمایا آخری نبی اور آخری امت تم ہو، البتہ حساب سب سے پہلے قیامت میں تمہارا لیا جائے گا تاکہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ اور حشر کی سختیوں سے محفوظ رہو۔ اس لیے جمعے کے دن، مگر جب پہلی اذان ہو جائے تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ دکان کھول کے رکھے، صرف جائز یہ رہ جاتا ہے کہ نہائے،
اور جائز یہ رہ جاتا ہے کہ وہ وضو کرے، اور جائز یہ رہ جاتا ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھ لے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کی اس مسجد میں جب پہلی اذان ہوتی ہے تو پہلی اذان کے بعد 20-25 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی گھر سے آنا چاہے آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جمعہ اس انسان کا جو بغیر سواری کے اپنے گھر سے جمعے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس کے قدم زیادہ پڑیں گے، ثواب زیادہ ہوگا، مشقت زیادہ ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ دور سے آتے ہیں ان کی رعایت کی جائے۔ مدینہ منورہ میں 9 مساجد تھیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے آدمی امامت کرتے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اجازت نہیں دی، فرمایا جمعہ صرف میرے ہاں پڑھا جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس پہ سوائے اہل تشیع کے اب قائم نہیں رہا۔ اب تو شیعہ بھی ایسی گڑبڑ کرنے لگے، 2-2 3-3 جمعے شہر میں ہونے لگے، اور ایران میں البتہ ایک ہی جمعہ ہوتا ہے شہر سے باہر۔ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی حاضری ضروری ہے، اور تم میں سے جو جمعے میں بھی نہیں آئے گا خدا کے فرشتے اس کے دل پر مہر لگا دیں گے، ایسا اندھا کر دیں گے کہ اسے نیکی اور برائی میں فرق ہی نہیں پتا چلے۔ اور اسی لیے جمعے کہ سارا شہر ایک جگہ پہ جمعہ پڑھے۔ جب زیادہ ہو گئے تھے تو حنفیوں نے کہا کہ بغداد کی نہر کے دریا کے اس پار ادھر پڑھ لیں، ادھر والے ادھر پڑھ لیں۔ دریا کو عبور کرنا ممکن ہر موقع پہ نہیں ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے جمعے کے، تو اسی لیے آپ کی مسجد میں جب زوال ہوتا ہے تو اس کا 20-25 منٹ کوئی دیر سے آ رہا ہے۔ اب اس 20-25 منٹ میں کرنا کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی ایک تقریر ہے، گپ شپ ہے، باتیں، اس کا سننا بھی ظاہر ہے کہ بالکل ہی ضروری نہیں، ہماری ہو تو پھر تو بالکل ہی نہ بے شک کوئی آئے، لیکن یہ کہ یہ وقت اس لیے رکھا گیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں وضو کریں، لوگ اس میں غسل کریں، لوگ اس میں کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد میں حاضری دیں، وگرنہ یہ تقریر بھی جائز نہ ہو۔ اسی لیے ہندوستان کے علماء پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں رواج جاری رہا۔ کراچی میں بڑے بڑے قدیم لوگ ہمیشہ زوال ہوا اور زوال کے بعد پہلی اذان ہوئی، لوگوں نے سنتیں پڑھی، دوسری اذان ہوئی، امام نے نماز پڑھائی، اور امام کے نماز پڑھا دینے کے بعد اس مسجد میں اگر بڑی ہے تو کچھ ایک مولوی صاحب یہاں کھڑے کوئی واز کر رہے ہیں، دوسرے وہاں کھڑے ہو کے واز کر رہے ہیں، تیسرے وہاں کھڑے ہو، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے، اصل شریعت کا حکم انہوں نے قائم رکھا۔ ہم نے کئی بار ہندوستان میں دیکھا، اب تک ٹھیک زوال ہوا پہلی اذان، طبیعت خوش ہوئی، اس کے بعد انہوں نے سنتیں اور دوسری اذان خطبہ اور نماز پڑھا دی، اس کے بعد دلی کی جامع مسجد میں 10 آدمی کھڑے ہیں، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی بات جو دین کی مناسب سمجھتا ہے کر رہا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اصل دین کی روح اور مزاج ہے، یا یہ کرے یا وہ کرے کہ سارے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے نماز پڑھیں۔ اس لیے یہ جو جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد کوئی بھی کام جائز نہیں رہتا۔ یہودیوں کو کہا کہ جب جمعے کے دن کا سورج ڈوب جائے، ہفتہ رکھا ہے نا، وہ پوری رات اور نیکسٹ ڈے سیٹرڈے پورا دن، اس پورے دن اور رات میں کوئی کام نہیں کرنا، خدا کو یاد کرنا ہے۔ کٹڑ قسم کے یہودی اب بھی ایسا یاد کرتے ہیں کہ موبائل بج رہا ہے اٹھاتے نہیں، بجلی اگر چلی جائے تو اٹھ کے لائٹ تک نہیں، دیا نہیں جلاتے، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے اور ممنوع۔ عیسائی آئے، اللہ نے ٹائم تھوڑا کر دیا، یا پھر وہی رکھا اور اب عیسائیوں نے تھوڑا کر دیا، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ اور مسلمان آئے تو اللہ کو پتا تھا کہ امت کب کہاں تک جائے گی، ان میں کتنا صبر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ جب کوئی عورت عدت گزار رہی ہو تو اسے نکاح کا پیغام بالکل نہیں بھیجنا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم مرد صبر نہیں کر سکو گے، تو دیکھو پھر عدت کے دوران اشارے کنائے میں بات کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں، نکاح پھر بھی صراحتاً پیغام دینا جائز نہیں۔
خدا کو پتا تھا نا کہ بہت ہی مرد ہو گئے، برداشت نہیں ہوتی نا اب جوانی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نہیں برداشت کرو گے تو تم اشارے کنائے میں بات کرو. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ امت اس حکم کو توڑ کر رہے گی تو گناہ گار ہوں گے. خدا نے کہا کہ جب زوال ہو جائے اس وقت سے لے کے فرض نماز کے سلام تک یہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنا تم بناتے ہو بنا لو، لیکن ہر فرد اس میں کوئی کام نہیں کرے. اس لیے یہ جو میلوڈی میں مارکیٹس کھلی رہتی ہیں، پہلی اذان ہوتی ہے، اٹھتے ہی نہیں ہیں، وضو ہی نہیں کرتے، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں اور صاف چکے بیٹھے ہیں. اس لیے عملہ بھی نہیں اٹھ سکتا، ملازمین بھی نہیں جا سکتے. ہمیشہ کرنے کا کام یہ ہے کہ مسجد میں زوال کا وقت دیکھے کہ بھئی 12:10، 11:58 اس وقت پہ ہو رہا ہے، ٹھیک اس گھڑی میں شٹر نیچے، اب جاؤ اور اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرو. اور فرض نماز جب ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز کو پڑھ چکو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد جاؤ اور زمین میں خدا کا رزق تلاش کرو، اب اللہ برکت دے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز کے بعد ہمیشہ دکان کھولتے تھے اور جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ جمعے کے دن چھٹی دی تھی اور انہوں نے کہا ہماری مملکت میں جمعے کے دن کوئی کام نہیں ہے، لوگوں کو چھٹی کرے، بچوں کو چھٹی ہوتی تھی. اسی لیے بعض تابعین کہتے تھے کہ فلاں کا آنا، وہ کہتے نہیں بلکہ اصل روایت یہ ہے، تابعین کہتے تھے کہ کسی اس ٹیچر استاد کا پڑھانے کے لیے آنا ہمیں اپنے مدرسے میں دیکھ کے اتنا ہی برا لگتا تھا جتنا ہفتے کے دن صبح اسکول میں آنا برا لگتا، کیونکہ جمعے کے دن چھٹی کا تو بچے چاہتے ہیں کہ چھٹیاں زیادہ ہوں. تو ان کا میں اتنا کھٹکتا تھا استاد کا آنا کہ جیسے ہفتے کا دن آ گیا ہے، لو اب کلاسز شروع ہو رہی. جمعہ کا چھٹی ادھر سے شروع ہوئی. آپ کے اسلامی نظاتی کونسل والے، یہ آپ کے عمائدین، آپ کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور آپ کے بڑے بڑے یہ لوگ جمعے کے دن کی چھٹی کے لیے بحث کرتے رہے. جب حکومت نے کہا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل، تو یہ ایک روایت نہیں لا سکے، ایک روایت. تو جو ان کے اس وقت کے محمد خان صاحب شیرانی چیئرمین تھے، میں نے کہا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شروع کی کہنے دلیل. ہم نے کہا یہ کتاب و کتاب ہی لے گئے. ہم نے کہا اچھا. ہم نے کہا جی. ہم نے اپنی قیادت کن ہاتھوں میں دی ہوئی ہے؟ ان پڑھ، جاہل، نہ پڑھنے والے، اور ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ جمعے کی چھٹی تھی، اسی لیے پھر اس جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت اور قرآن کی فرضیت، پھر صحابہ، پھر تابعین رضی ہوتے ہوتے امت میں، اس لیے یہ ضروری ہے. اور اگر رعایت اور گنجائش ہی چلو کر لو تو پھر یہ ہے کہ پہلی اذان سنتے ہی سب کام منع. ایک صحابی رضی اللہ عنہ جمعے کی چھٹی اور جمعے کے دن وہ نماز پڑھ کے آ کے دکان کھولتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت چھٹی ہوتی ہے اور آپ جمعے کے دن بعد میں آ کے دکان کھولتے ہیں. تو فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو فانتشروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، تجارت کرو. میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہوں جبکہ کوئی عمل نہیں کرتا. یہ ہے وہ قضیہ جس کی وجہ سے پچھلے جمعے کو آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ جب زوال کا وقت ہو جائے تو سب کام چھوڑ کے نماز کے لیے آنا ہے. اور فرض کر لیجئے کہیں نماز دیر سے ہوتی ہے تو اب وہ گناہ جو ہے وہ مولوی صاحب کے ذمے پڑے گا اور اس کمیٹی کے ذمے جس کمیٹی نے اوقات کو متعین کیا ہے. عام آدمی کیا کرے؟ اور جہاں پر پہلی آذان اور دوسری آذان کے درمیان صرف 20-25 منٹ ہیں، وہاں پہ پہلی آذان کے بعد جانا تو بالکل فرض ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 20-25 منٹ میں لوگ آئیں گے، وضو کریں گے، رش ہوگا، اچھے کپڑے کوئی پہن کے آئے گا، کوئی پیدل چل کے آئے گا، تو اتنا وقت لگ ہی جاتا ہے. یہ ہے اصل شریعت کا حکم، اس پہ عمل کرنا چاہیے. مارکیٹ بند کر دینی چاہیے.
جوں ہی زوال کا وقت جمعے کے دن شروع ہوتا ہے، اور پھر اس وقت تو ضرور بند کر دینی چاہیے جب پہلی آذان جو ہی کان میں پڑے، بس چھٹی، اب فرض نماز پڑھ کے آئیں گے اور پھر کاروبار کریں گے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔